والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز ناک گفتن کمال بے ادبیست. دو عالم کا مقصود جسے آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام. کیونکہ یہ نام کسی کام کو بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے بھی بناتا ہے یہ نام محمد. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. گر ہم نے قرآن کو بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. قرآن کو کھولو تو رب کا فرمان چمکتا. کوئی عادت بنا لے اسے روزانہ تلاوت کی، رحمان کی نظروں میں وہ انسان چمکتا. جب وہ بے زبانوں کو زبان دیتا ہے، پڑھنے کے لیے انہیں قرآن دیتا. جب بخشنے کو آتا ہے امت کے گناہوں کو، تو تحفے میں انہیں رمضان دیتا. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں، بزرگوں، مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ سے کروڑوں احسان شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور محبوب کے صدقے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا. اب میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، مجھے نہیں معلوم آپ کب سے بیٹھے ہیں اور میرے خیال سے کافی دیر ہو چکی ہوگی.
بس مختصر انداز میں، مجھے تو بیان بھی کرنا نہیں آتا، نہ ہی تو تقریر آتی، بس ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن و حدیث سنا دیتا ہوں، بس اسی میں ہی ان کی نگاہ کرم سمیٹ لیتا ہوں۔ تو اتنا مبارک مہینہ رب کائنات نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمایا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ جو گفتگو کرنی ہے وہ قرآن پہ کرنی ہے اور صاحب قرآن پر کرنی ہے۔ اے ہے یہ جو موضوع ہے نا، یہ خود موضوع ہی جگمگا رہا ہے، اور جو اسے سمجھ لے، جس نے سمجھا اس نے فائدہ پایا روشنی سے، جس نے سمجھا اس نے فائدہ پایا روشنی سے۔ ہم نے تو دل جلا کے سامنے رکھ دیا، جس نے چاہا فائدہ پایا اس نے، ہم نے تو دل جلا کے سامنے رکھ دی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم نے قرآن کو بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یہ ہم پر کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب کائنات سے پوچھا، مالک یہ تو بتا، جس طرح تو مجھ سے کلام کرتا ہے، میں تجھ سے بات کرتا ہوں، کوئی ایسا ہے جس سے تو اسی طرح کلام کرتا ہو؟ تو رب کائنات نے فرمایا، موسیٰ یہ یاد رکھنا، میں اپنے محبوب کو جو امت دوں گا، پھر انہیں رمضان دوں گا، جب افطاری کا وقت آئے گا تو موسیٰ جب تو مجھ سے کلام کرتا ہے، جب تو مجھ سے بات کرتا ہے تو درمیان میں 70,000 پردہ ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنے محبوب کی امت سے اس وقت کلام کروں گا تو بغیر حجاب ان کی بات سنوں گا، اور جو دعا مانگے گے میں ان کی دعا کو قبول فرما لوں گا، جو دعا کریں گے میں ان کی دعا کو قبول فرما لوں گا۔ یہ جو افطار کا وقت ہمیں رب کائنات نے دیا ہے، یہ رب کائنات نے ہم پر احسان کیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو افطار کے وقت جب روزہ کھلتا ہے، اور دوسرا قیامت کے دن رب کے دیدار کے وقت۔ رب کائنات اپنا دیدار کرائے گا ان کو، اپنے دیدار سے انہیں مشرف فرمائے گا۔ یہاں چند ساعتیں بچی ہیں، چند گھڑیاں بچی ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ رب کائنات نے پہلے رمضان سے آخری رمضان تک چھپا دی۔ اب جو اسے ڈھونڈنا چاہے وہ کیا کرے، وہ روزانہ عبادت کرے، روزانہ صدقہ کرے، روزانہ قرآن پڑھے، پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ لیکن یہاں پہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ القدر ہے، اس میں 3 مرتبہ رب کائنات نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، تو اس سے مراد 3 عشرے ہو گئے، 3 عشرے ہو گئے، اور ہر لفظ کے اندر 9 الفاظ ہیں، 9 حرف ہیں، تو 9 کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 27 بنتا ہے۔ تو کہا کہ زیادہ گمان یہ ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی، 27ویں شب ہی، جو فرمایا خیر من 1000 شہر، جو تمام 1000 مہینے سے بہتر ہے، آج وہ رات ہے۔ فرمایا زیادہ ممکن یہ ہے کہ وہ آج کی رات ہے، لیکن ہر رات یہ سوچ کر عبادت کریں کہ ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہاں اعتکاف والے بھی موجود ہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں۔ یہ جو اعتکاف ہے اس کو عام نہ لیجیے گا، یہ جو اعتکاف ہے، آپ رب کائنات کے مہمان ہیں، اور رب کائنات آپ کا میزبان ہے، وہ رب کائنات آپ کی میزبانی فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب پتہ نہیں کس کو شب برات ملی نہیں ملی، غفلت میں گزار دی،
پتہ نہیں لیلۃ القدر کسی کو ملی نہ ملی، غفلت میں گزار دی، لیکن رب کائنات نے ہمارے لیے اہتمام فرمایا، پورا رمضان ہمیں عطا کر دیا، کہا غفلت بھی گزار دو، اگر جب یاد آ جائے جب مجھ سے توبہ کر لینا، میں تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں گا، میں فوراً تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ تو یہ رب کائنات نے ہم پر احسان فرمایا۔ اب یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن رب کائنات نے جس جگہ قرآن نازل فرمایا، وہ قرآن جس جگہ رب کائنات نے نازل فرمایا، آقا کریم نے اپنے شہزادے کو وحی کھلایا، اسی جگہ اپنے شہزادے کو کھلایا، یعنی جو جگہ قرآن کے اترنے کی ہے وہی جگہ حسین کے کھیلنے کی ہے، وہی جگہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ارے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ رب کائنات نے جب قرآن کریم نازل فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ چند بڑی پاکیزہ، بڑی طہارت والی، بہت ہی اہم، بہت ہی کریم، بہت ہی رحیم، بہت ہی اعلیٰ مرتبے والی آیتیں ہیں، انہیں ذرا محبوب کے پاس لے جائے۔ جب وہ آیتیں لے کر آنے لگے تو وہ آیتیں عرش اولا کے پائے پر چپک گئیں، وہاں ٹھہر گئیں، وہاں رک گئیں۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی، مالک یہ تو نیچے نہیں جاتی، یہ آیتیں تو نیچے نہیں جاتی۔ تو رب کائنات نے فرمایا پھر پوچھو کہ وہ کیوں نہیں جاتی۔ تو وہ آیتیں کہنے لگی کہ ہم نیچے جائیں گے اور ہمیں قرآن میں لکھا جائے گا، اور جب آقا کریم کی گناہ گار امت ہمیں پڑھیں گے، ہماری تلاوت کریں گے تو ہماری توہین ہوگی، ان کی زبانیں ناپاک ہوں گی، ان کی آنکھیں ناپاک ہوں گی۔ جب وہ اپنی بے حیا بے زبان زبان سے ہمیں تلاوت کریں گے تو ہماری بے حرمتی ہوگی، ہماری عزت نہیں ہوگی، ہماری تکریم نہیں ہوگی، تو ہم نیچے نہیں جاتے۔ تو رب کائنات نے فرمایا جبریل ان سے کہہ دو کہ نیچے چلی جائیں، جب یہ میرے محبوب کا کوئی امتی قرآن کی تلاوت کرے گا، جب قرآن پڑھنے لگے گا اور جب تم تک پہنچے گا تو میں رب کائنات ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے میں بالکل پاکیزہ کر دوں گا، پھر وہ پاکیزہ ہو کے تمہیں تلاوت کیا کریں گے، پھر وہ پاکیزہ ہو کر تمہیں تلاوت کیا کریں گے۔ اور انہی آیت کی تلاوت امام حسین نے نیزے پر سنائی تھی، انہی آیتوں کو امام حسین نے نیزے پر پڑھا تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ اب یہ جو آج کی جو رات ہے یہ بڑی قریب رات ہے، آج خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں۔ بس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس آخر میں چند ایک آدھ بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اب دیکھیں نا، اب ہم نے کیا کیا، رب کائنات نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کرے ہم روزہ رکھنے والے بن جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، جتنی گھڑیاں بچی ہیں ان گھڑیوں میں ہم روزے دار بن جائیں۔ یقین کریں ہم سحری میں روزہ رکھنے کی نیت نہیں کرتے، ہم بھوکا پیاسا رہنے کی نیت کرتے ہیں، ہم بھوکا پیاسا رہنے کی نیت کرتے ہیں۔ اب روزہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، اللہ کرے ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ رب کائنات نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، کیا مطلب؟ فرمایا سب چیزوں سے رک جاؤ، سب چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو،
حلال کھانے بھی رکھے ہوں، پانی بھی رکھا ہو، لیکن رب کائنات کا حکم ہے کہ اس کو پینا نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رب کائنات کے حکم پر روک لیا، ہم نے اپنے آپ کو روک لیا۔ پھر جب آخری عشرہ آیا تو ہم نے جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا، آپ سب بھی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ تو ہم نے پھر کیا کیا؟ مالک ہم نے تیرے خاطر پورا گھر بار ہی چھوڑ دیا، تو نے کہا کھانا پینا چھوڑنا ہے، ہاں حرام کام چھوڑنا ہے، مالک ہم نے ساری دنیا چھوڑ دی، ہم تیرے گھر میں آ گئے، ہم تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، یا اللہ اب ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما۔ اب جو یہ چند گھڑیاں بچی ہیں نا، ان گھڑیوں میں آپ خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں، اور جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ رب کائنات نے یہ ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اب میں نے جو شروع میں سورۃ القدر کی تلاوت کی تھی، اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ہم نے یہ آیت سمجھ لی کہ ایک جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کسی کا دل کرتا ہوگا کہ میں 200 رکعت نماز پڑھوں، 200 رکعت نماز پڑھوں، لیکن وہ 200 رکعت پڑھ تو لے، لیکن دوسرے دن 2 بھی نہیں پڑھ سکتا، 2 بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو محبوب نے ہمارے لیے یہ کرم فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھ لو، تمہارے لیے 200 رکعت کا ثواب ہے، 200 رکعت کا تمہیں رب کائنات ثواب عطا فرمایا۔ تو یہ رب کائنات کا ہم پر احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی جس کے ایک ایک حرف پر ایک زبر زیر میں رب کائنات نے اتنے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ فرمایا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، صرف ایک مرتبہ تلاوت کرے، تو آقا کریم نے فرمایا الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور فرماتے رب کائنات اس کو 56 محلات عطا فرمائے گا، جنت میں اس کو 56 محلات جو محلے ہوتے ہیں وہ عطا فرمائے گا، پھر 56 محلات کے اندر 56 محل عطا فرمائے گا، پھر اس میں 56 ہزار غلام عطا فرمائے گا۔ تو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر رب کائنات نے یہ احسان رکھا ہے، یہ اتنا کرم فرماتا ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا قرآن کریم میں ایک ایسی سورت ہے جسے تلاوت کریں تو وہ کل قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں اتنی بخشش مانگے گی کہ وہ بخشوا کے چھوڑے گی، اتنی بخشش مانگے گی۔ اور آقا کریم نے فرمایا، یہ حدیث پاک کے جملے موجود ہیں، فرمایا وہ رب کائنات سے کہے گی مالک تو اسے جہنم سے آزاد کر یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ فرمایا وہ سورۃ الملک ہے، جو روزانہ تلاوت کرے گا، یہ قرآن کی جو سورت ہے یہ اس کو بخشوائے گی، قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آقا کریم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن سجدہ کروں گا، اور جب سجدہ کروں گا تو پھر میں اپنے امتیوں کو، گناہگار امتیوں کو بخشواؤں گا، لیکن اس کے باوجود چند لوگ مقدمے میں کھڑے رہیں گے، میں رب کائنات سے سوال کروں گا مالک یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ آقا کریم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے آقا کریم نے سوال فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں محبوب کہ جن کے لیے قرآن نے مقدمہ کیا ہے، کہ جب قرآن سامنے ہوتا تھا تو یہ میرا عزت و اکرام نہیں کرتے تھے، جب یہ قرآن سامنے ہوتا تھا تو میرا ادب نہیں کرتے تھے، مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میرے امتیوں یہ یاد رکھنا قیامت کے دن یہ تمہارے لیے
تمہارے لیے خلاف بھی بنے گا اور تمہارے لیے حجت بھی بنے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ تمہارے لیے گواہی بھی دے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اگر بندہ روئے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، تو وہ جس جگہ آنسو گرتا ہے وہ جگہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرے گی، اس کو بخشوائے گی۔ قربان جائیے حضرت عثمان غنی کی ذات پر، قربان جائیے حضرت عثمان غنی کی ذات پر۔ جب شہید ہوئے تو جو خون کا قطرہ تھا وہ جب پڑا تو سب سے پہلے قرآن سامنے تھا، قرآن سامنے تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شہید میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، وہ زمین کا قطرہ رب کائنات کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ قربان جائیے حضرت عثمان غنی پر کہ ان کی سفارش خود قرآن کرے گا، ان کی سفارش خود قرآن کرے گا۔ جن کی سفارش کو قرآن کہے، اے ہے محبت سے کہیے نا سبحان اللہ، جن کی سفارش قرآن کرے تو سوچو ان کا مقام کیا ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، فرمایا جب آخری جب اس پر کپڑا لپیٹا جاتا ہے، جب اس کے چہرے کو چھپایا جاتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں وہاں کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن جب آخری کپڑا ڈھکا جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں چلا جاتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اس کے سینے میں چلا جاتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ پھر جب قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے، جب کفن منہ سے ہٹایا جاتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، قرآن سینے سے نکل کے اس کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس انتظار میں بیٹھتا ہے کہ کب منکر نکیر آئیں گے اور میں اس بندے کی طرف سے میں ان کو جواب دوں گا۔ تو یہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ ایک شخص اس کا انتقال ہوا، وہ قبر سے اس کی اتنی خوشبو آنے لگی، اتنی خوشبو آنے لگی، جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ کون ہے، اس کا رابطہ کرو کہ یہ کون ہے جو قبر میں ہے، یہ کون سا نیک شخص ہے، اس نے کیسا ایسا نیک کام کیا ہے۔ جب پتہ چلا تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو کوئی نیک شخص نہیں ہے، نہ ہی تو کوئی اس کے ایسے عمل ہیں، نہ ہی تو یہ کوئی نیک اعمال کرتا ہے۔ تو کہا نہیں، کچھ تو راز کی بات ہے، کوئی تو راز ہے جو اس کی قبر سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، کچھ تو راز ہے، کچھ تو بات ہے۔ کہا کوئی ایسی بات نہیں، ہاں مجھے ایک بات یاد ہے، یہ قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا، جب بھی قرآن کو کھولتا، اس کو قرآن تو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن یہ انگلی رکھ کر کہتا تھا مالک مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ تو رب کائنات نے اس کے لیے اہتمام فرمایا کہ جب وہ مرا تو اس کی قبر کو رب کائنات نے باغ و بہار بنا دیا، باغ و بہار بنا دیا۔ اور یاد رکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک نوجوان توبہ کرتا ہے، نوجوان توبہ کرے تو قریبی قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو توبہ کرنا ہے جوانی میں، گر جوانی توبہ کر گن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا تو انبیاء کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی مہذب بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو جوانی میں توبہ کرنا۔ فرمایا جو اگر جوان توبہ کرے تو 40 دن کے لیے قریبی قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو خود اندازہ لگائیں۔ پھر فرمایا کہ پھر وہ قبرستان والے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو غیب سے فرشتے رب کائنات فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ انہیں پیغام دو کہ تمہارے علاقے میں ایک نوجوان نے توبہ کی ہے، اور جو توبہ کی ہے تو میں نے اس کی توبہ کی برکت سے تمہیں معاف کر دیا ہے، سارے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ تو فرمایا وہ سارے جتنے بھی قبرستان والے ہیں وہ پھر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہمیشہ اسی طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ ایک عام بندہ توبہ کرے تو رب کائنات یہ اہتمام فرماتا ہے۔ تو سوچیں پھر ایک فرمایا کہ حافظ قرآن قبرستان سے گزرے، کچھ تلاوت نہ کرے، کچھ پڑھے نہ، وہ کچھ بھی تلاوت نہ کرے، صرف گزر جائے تو رب کائنات پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے،
پورے قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے. اور فرمایا پھر اس سے جو آگے فرمایا جو عالم دین وہاں سے گزر جائے، عالم دین گزر جائے، تو فرمایا پورے سال کے لیے رب کائنات پورے عذاب کو ہٹا لیتا ہے. پورے سال کے لیے قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے. فرمایا جو دین کے راستے میں ہوتے ہیں، جو قرآن کے راستے میں ہوتے ہیں، جو رب کائنات کے دین پر ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ایک ایک ذرہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. ایک ایک ذرہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. فرمایا درختوں پر جتنے پتے ہیں، ریت کے جتنے ذرے ہیں، سمندر کے جتنے قطرے ہیں، سمندر میں جتنی مخلوق ہے، وہ ساری اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے. اب فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب کا کلام ہے. ہم ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک کتاب نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے. آج کی جو رات ہے اس میں وعدہ کریں، رب کائنات سے وعدہ کریں کہ ہم قرآن پڑھیں. اور ایسے نہیں کہ جیسے بس ایسے پڑھ لیا جائے، نہیں، قرآن پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھیں گے بھی. ایک عالم دین تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ جو ایک آیت کو سمجھتا ہے تو رب کائنات اس کو 7 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو ایک آیت کو سمجھے. میں ایک آیت پڑھتا ہوں، والعصر، زمانہ محبوب کی قسم. یہ ایک آیت ہم نے سمجھی، 7 قرآن کا ثواب رب کائنات نے دے دیا. اور 200 رکعت نماز کا ثواب تو ویسے ہی مل گیا. پھر آگے ایک آیت، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں. آگے استثناء فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے خسارے میں ہیں. مطلب یہ جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں. ہم نے 3 آیتیں سمجھی ہیں، رب کائنات نے کتنا ثواب عطا فرمایا. تو یہ نیت کریں کہ ہم رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. اب یہ جو پورا رمضان ہے یہ ہم نے کھیتی میں بیج بوئے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ بیج بوئے ہیں. اب جب چاند رات آئے گی تو آقا کریم فرماتے ہیں جتنے رب کائنات پورے رمضان میں لوگوں کو بخشتا ہے ان سب کی تعداد کے برابر چاند رات میں بخشتا ہے. اور فرمایا پھر جتنے چاند رات میں بخشتا ہے، عید کی صبح رب کائنات اس سے 10 گنا زیادہ بخش دیتا ہے. تو یہ جو عید کا دن ہے اور چاند رات ہے، شاپنگ تو خیر ہم نے کر لی، عید سے رمضان سے پہلے ہی کر لی. جس نے نہیں کری وہ پھر جلدی سے کر کے آ جائے. اور یہ چاند رات کو ضائع نہ کریں. یہ چاند رات اکثر ایسا میں نے ماحول دیکھا ہے کہ جب اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں کہ جیسے کبھی آنا ہی نہیں ہے، کہ 10 دن گزارے اب تو بالکل بھی نہیں آنا. لیکن اصل جو رات ہوتی ہے نا اجر کی، وہ چاند رات کی ہوتی ہے اور ہم اسی کو گوا دیتے ہیں. تو ہم نے آنا ہے اور چاند رات میں بھی خوب عبادت کرنی ہے اور عید والے دن بھی عبادت کرنی ہے اور کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کثرت سے درود و سلام کی تلقین کرنی ہے. ابھی دیکھیں مسلمانوں پہ کتنا کڑا وقت چل رہا ہے، کس قدر کڑا وقت چل رہا ہے، کس قدر یہود و نصارہ ہم پر غالب ہیں. مسلمان پستی کا شکار ہے. کوئی اس حق بات سے گریز نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا کہ مسلمان پستی کا شکار ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا. جہاد کو چھوڑ دیا مطلب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہم نے جب سے قرآن سے دوری کری، جب سے پریشانیوں نے ہمیں گلے لگانا شروع کر دیا. قرآن یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کون ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، پھٹکار ہے. قرآن کہتا ہے سینے سے لگانا تیرا کام ہے، پھر خدا سے ملانا میرا کام ہے. خدا سے ملانا پھر میرا کام ہے.
قرآن یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کون ہے کیسا ہے، بس قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ، رب کائنات عزتوں سے نوازنے لگے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو خوب برکت عطا فرمائے، اور جو کلمات میں نے کہے اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو درمیان کلام کوئی غلطی کوتاہی ہو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہاں جتنے بھی اراکین ہیں، کمیٹی والے حضرات ہیں، امام صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو خوب برکت عطا فرمائے، بڑی خدمت کرتے ہیں، ہر وقت خدمت میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات کو قبول فرمائے، اللہ کریم ان کے جان میں، مال میں، عزت آبرو میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلام۔ یا ارحم الراحمین، یہاں جتنا کلمہ کلام پڑھا سب تیری توفیق سے، تیری رضا کے لیے پڑھا، ان سب کو اپنی بارگاہ علی میں قبول منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جس کی جو نیک تمنائیں ہیں یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین، سب کے حال پر رحم کرم فرما، مسلمانوں کے حال پر رحم کرم فرما۔ یا ارحم الراحمین، مسلمانوں پہ کرم فرما، ہم سب کو قوت ایمانی عطا فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اور جتنے مجاہدین یا ارحم الراحمین جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یا ارحم الراحمین ان سب کو فتح یابی عطا فرما، یہود و نصارہ کو نصف و نابود فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بالخصوص دعا کرتے ہیں امام صاحب کے لیے اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، شہزاد بھائی کے لیے، یا ارحم الراحمین سب کو برکت عطا فرما، عزیز بھائی کو برکت عطا فرما، اور جتنے لوگ ہیں یا اللہ اس کام میں لگے رہتے ہیں تیرے محبوب کے دین کے خاطر، یا ارحم الراحمین خدمتوں میں لگے رہتے ہیں، یا اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کی نیک جائز خواہشات کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے تیری رحمت کا پانی چاہیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، مرتے وقت کو نصیب فرمانا، پیارے آقا علیہ السلام کا جلوہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ماشاء اللہ، وعلیکم السلام، السلام علیکم، السلام، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، خوش ہیں، السلام علیکم، السلام، ماشاء اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، بابا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، طبیعت ٹھیک ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔